آمنہ جیو سے. اچھا ہمیں بھی بتائیں گے کہ آپ نے ابھی تو کرپشن فرق ہوگی کی بات کی، تو یہ ہے کہ کچھ دنوں سے جو 2-3 دن سے یہ سامنے آ رہا ہے کہ پتہ نہیں آپ کون سی وہ ویڈیوز سامنے لا رہے ہیں جس کی وجہ سے ٹرینڈ اس کے خلاف چلائے جا رہے ہیں. آپ بتائیں گے کہ ایسی کیا ویڈیوز آپ لوگوں کے پاس موجود ہیں جس سے آپ کی جو ان کی کردار کشی ہے وہ ہوگی. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ جو کمیشن بنایا جا رہا ہے کیا یہ سرونگ جج کے ہوگا؟ اور آپ نے کہا عوام کے سامنے کیا ایسی کوئی تجاویز ہے کہ اس جوڈیشل کمیشن کی ہیئرنگ جو ہے وہ عوام کے سامنے براہ راست کی جائے؟ آپ نے اچھی بات کی. دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس عمران خان صاحب کی کرپشن، نالائکی، نااہلی، چوری، لوٹ مار جو انہوں نے کارٹلز اور مافیاز اور فراگوگی کے ذریعے کرائی، اتنا کچھ موجود ہے کہ کسی کو ذاتیات پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف ڈیبیٹ کی ڈائیورژن عمران خان صاحب خود کروا رہے ہیں تاکہ وکٹم بنے، تاکہ سیاسی یتیم بنے. ایک نالائق نااہل چور سیاسی یتیم نہیں بن سکتا، وہ مجرم ہوتا ہے پاکستان کی عوام کا. تو نہ کبھی پاکستان مسلم لیگ نون نے اس قسم کی سیاست کی ہے کہ لوگوں کی ذاتیات اور لوگوں کے ذاتی معاملات کو باہر لایا جائے. یہ اللہ تعالیٰ اور ان کے درمیان ایک معاملہ ہوتا ہے، اور ہمارے پاس ضرور وہ تمام چیزیں جس سے پاکستان کی عوام کو نقصان پہنچائے وہ پاکستان کی عوام سامنے لائے گی. جو انکوائری کمیشن ہے، جو ان کی بیرون ملک سازش کا ڈھونگ اور جھوٹ ہے، وہ اس کی رپورٹ کو پبلک کیا جائے گا جیسے میں نے پہلے کہا، اور اس کے ٹرمز آف ریفرنس اور سربراہ کا اعلان اگلی کابینہ میٹنگ میں اپروول کے بعد، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کا یہ ڈومین ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کابینہ کے اندر اس کا ٹرمز آف ریفرنس بھی اپروو کرے گی، اور ان کے سربراہ کا نام بھی ہم اناؤنس کریں گے اگلی کابینہ کی میٹنگ کے بعد. طارق چوہدری صاحب آئیے. جو گورنر پنجاب ہے ان کا جو اس وقت کردار ہے، ان کے جو اقدامات ہیں اس پہ وفاقی حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ انہوں نے کہا خطرے کا میں چیف کو، اور اس میں انہوں نے مداخلت کا کہا. انہوں نے کہا کہ مجھے حوالہ دیا جائے، میں چیف منسٹر کے خلاف کارروائی کروں گا. پھر ان کو برطرف کر دیا گیا تھا تقریباً 1.25 مہینہ پہلے، اور صدر صاحب نے ان کی سمری جو ہے اس کو تسلیم نہیں کیا گیا. تو اب اس کا اسٹیٹس کیا ہے؟ دوبارہ ان کا اسٹیٹس یہ ہے، بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. ان کا اسٹیٹس یہ ہے 4 دن رہ گئے ہیں آئینی مدت گورنر ہاؤس میں. اس کے بعد میرے خیال میں وہ 4 فوجی اور کس کا مطالبہ کر رہے تھے؟ ایک صوبے دار کا. تو 4 دن کے بعد ان کو صرف 3 سپاہی اور 1 حوالدار چاہیے ہوگا. وہ ہم مہیا کریں گے جب وہ گورنر ہاؤس ہوں گے. اور میں پہلے کہہ رہی ہوں کہ میں ان کو مشورہ دے رہی ہوں کہ آپ غیر آئینی طور پر کرسی سے مسلط ہیں، لیکن 4 دن کے بعد 3 سپاہی اور 1 حوالدار آپ کا سامان پیک کر کے غیر آئینی طور پر آپ جو گورنر ہاؤس کے اندر قبضہ کیا ہوا ہے آپ نے، اس سے بھی وہ قبضہ چھڑوائیں گے. بہزاد صاحب. مریم صاحب یہ بتائیے گا کہ اس حکومت نے اعلان کیا تھا کہ جو انتخابی اصلاحات لے کر آئے گی اور جو بنیادی مقصد ہے حکومت کے اتنا عرصہ رہنے کا، تو کب تک اس حوالے سے ہم کوئی پیش رفت دیکھیں گے کہ انتخابی اصلاحات؟ جی اس پیش رفت ہو چکی ہے. اسپیکر نیشنل اسمبلی نے تمام جماعتوں سے انتخابی اصلاحات کی جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کے لیے نام مانگ لیے ہیں، اور وہ پروسیس جو ہے وہ عید کی چھٹیوں کے بعد تمام ناموں کا اس میں مکمل ہو جائے گا. 2017 میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگوں نے انتخابی اصلاحات تمام جماعتوں کو، یہی وہ جماعت جو اس وقت بھی کنٹینر پر تھی، گالیاں دیتی تھی، سول نافرمانی کی تحریک کر رہی تھی، بل جلا رہی تھی، پولیس والوں کے سر پھاڑ رہی تھی، انہی لوگوں کو ہم نے پھر بھی اس انتخابی اصلاحات کا پارلیمان کے اندر حصہ بنایا، اور یونینیمسلی وہ انتخابی اصلاحات جو تھیں ان کو پاس کروایا پارلیمان سے. اسی طرح یہی مقصد ہے کہ ہم لوگ تمام جماعتوں کو اسپیکر صاحب نے، کیونکہ فورم پارلیمان ہے، اسپیکر صاحب نے خط لکھ دیا ہے اور نام مانگ لیے ہیں. جس طرح ہی وہ ناموں کا مسلسلہ آنے کا ختم ہوگا، اس کی ایک ڈیڈ لائن میرے خیال میں کل ہے، جمعے کی تاریخ، اس کے بعد اس کا جو انتخابی اصلاحات ہیں پارلیمانی کمیٹی اس کے اوپر اپنا کام شروع کر دے گی. عابد صاحب سما سے. اچھا میم یہ بتائیے گا کہ آپ نے انکوائری کمیشن کا کہا ہے جو بنایا جائے گا، اس پر عمران خان صاحب پہلے کہہ چکے ہیں کہ وہ انکوائری کمیشن کو نہیں مانتے، اور ان کا مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ میں اوپن ہیئرنگ کروائی جائے. تو کیا اس طرح نہیں ہو سکتا کہ یہ معاملہ ہی ختم ہو جائے جو پاکستان کی عوام ہے اس ساری ٹینشن سے نکلے، کیونکہ یہ معاملہ تو لمبا ہی ہوتا ہے. عمران خان صاحب کوئی کمیشن نہیں مانیں گے. وہ صرف ایک کمیشن مانیں گے جو فراگوگی کو بچائے گا، کیونکہ مقصد ان کا اس وقت بیرونی ملک سازش، یہ اپنی انکمپٹنس، اپنی نالائکی، اپنا لوٹ مار، فراگوگی کی لوٹ مار. تو وہ تو نہ مانو کہتے ہوئے ہی کنٹینر پر چڑھے تھے، نہ مانو کہتے ہوئے ہی حکومت میں آئے تھے، نہ مانو کہتے ہوئے ہی
وہ واپس کنٹینر پر چلے گئے ہیں تو کمیشن جو ہے وہ تو ایک ہی کمیشن مانیں گے کہ ان کو کسی طرح یہ تسلی دے دی جائے کہ فرح گوگی کو کچھ نہیں کیا جائے گا، تو ایسا ہوگا نہیں۔ کمیشن انکوائری انشاءاللہ وہ ہوگا جو پاکستان کی عوام مانے گی، جو پوری پارلیمان مانے گی، جو اس پورے تماشے کو بے نقاب کرے گی، اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ سب کو، تمام سٹیک ہولڈرز کو ماننا پڑے گا۔ آخری سوال اصغر حیات یمن سے۔ جی میں نے کہہ دیا کہ جی تمام چیزیں فائنل ہو چکی ہیں، لیکن قبل از وقت میں کابینہ کی میٹنگ سے پہلے یہ نہیں بتا سکتی کیونکہ یہ استحقاق کابینہ کا ہے۔ آخری سوال اصغر حیات یمن سے۔ اس طرح لگتا ہے کہ حکومت ہوتے بھی بڑی ڈیفینسو ہے اور عمران خان اپوزیشن میں ہوتے بڑے اگریسو، اور آپ نے آرٹیکل 6 کے حوالے سے بھی گورنمنٹ نے اعلان کیا لیکن پھر گورنمنٹ ایک سٹیپ پیچھے چلے گی، وہ کارروائی کیوں ہوگی؟ دیکھیں عمران خان صاحب جس طرح 4 سال جو طرز حکومت تھا، یہ حکومت وہ طرز عمل نہیں اپنائے گی کہ جیلوں میں ڈال دو، کہ منہ بند کر دو، میڈیا کو گولیاں مارو، میڈیا کی پسلیاں توڑو، کوئی بات عوام تک نہ پہنچے، میڈیا کے صحافیوں کے پروگرامز بند کرو، پارلیمان میں اپوزیشن کی کرسیوں پر کوئی نہ ہو، تمام سزائے موت کی چکیوں میں ہوں۔ تو اگر یہ تو طرز عمل اس حکومت کا نہیں ہو سکتا۔ میں نے پہلے کہہ دیا کہ وہ صرف وہ الزامات جو صرف الزامات نہیں بلکہ تمام ثبوت موجود ہیں، صرف اس کو ہم پاکستان کی عوام کے سامنے لائیں گے اور قانون کے کٹہرے میں لائیں گے۔ ہم صرف ڈیفینسو اور اوفینسو ہونے کی اسٹریٹجی سیاسی انتقام کے لیے استعمال نہیں کریں گے۔ اور عمران خان صاحب جو یہ گفتگو آج کر رہے ہیں، وہ جیسے میں نے پہلے آپ کو یہ اطلاع دے دی ہے کہ ان کا مقصد صرف فرح گوگی بچاؤ مقصد ہے ان کا۔ تھینک یو میڈم۔ تھینک یو جی۔